اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ان ایام شعبانیہ کے اندر امام زمانہ علیہ السلام، جن کو احادیث کی تعبیر میں واسطہ فیض در عالم خلقت کہا جاتا ہے، کہ انشاءاللہ اس کی توضیح دیں گے، وہ شخصیت اور وہ ہستی کہ اگر اس زمین پر نہ ہو تو میں اور آپ سب کے سب نابود ہو جائیں گے. ہم اس ہستی کے بارے میں الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ڈسکشن میں وارد ہو رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن میں وارد ہو، اپنے بزرگان اور علماء کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم اس سیشن میں، اس ڈسکشن میں وارد ہو سکیں. دیکھیں، آج میں اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا جب مجھے کہا گیا تھا کہ موسم کی وجہ سے اور ہوا کی وجہ سے سیٹ اپ میں تبدیلی آ گئی ہے، مسائل پیش آئے ہیں، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ بالآخر اس پورے عالم ہستی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے اندر ملائکۃ اللہ درکار ہیں، کیونکہ ملائکۃ اللہ، فرشتگان الہی، یہ اس جہان ہستی اور اس عالم ہستی کے مدبرات عالم ہیں، پلانرز ہیں اس عالم کے. حتیٰ مثلا جو مجھے کہا گیا کہ طوفانی ہوا آ گئی ہے، یہ سب ملائکۃ اللہ کی وجہ سے، یہ سب ملائکۃ اللہ اس میں دخیل ہیں. تو اب یہاں پر ایک خوبصورت بات اساتید فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی حادثہ اس عالم ہستی کے اندر اتفاق نہیں ہے. کوئی بھی حادثہ، چھوٹے سے چھوٹا حادثہ ہو، بڑے سے بڑا حادثہ ہو. مثال کے طور پر اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے، تو یہ پاؤں پھسلنا ایک حادثہ ہے جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہے. یہ حادثہ اتفاقی نہیں ہے. اس حادثے کے اندر ایک پیغام ہے. اگر میں نے اور آپ نے اس حادثے سے پیغام لے لیا، فبہا، بہت اچھی بات ہے، یعنی ہماری رشد ہوئی ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے اس حادثے کے ذریعے. لیکن اگر میں نے اور آپ نے اس حادثے سے پیغام نہیں لیا تو ہمارے غفلت کے حجاب کے اندر اضافہ ہوگا. پس اگر مثلا آج کے پروگرام کی برگزاری میں اور ارینجمنٹ میں کوئی پرابلم پیش آئی ہے جس کی وجہ سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہمیں شفٹ ہونا پڑا، ہوا آ گئی، طوفانی ہوا ہوئی، تو یہاں پر کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے. صحیح ہے؟ بس اگر میں نے اور آپ نے اس طوفانی حادثے سے پیغام لے لیا تو ہم نے وہ چیز فراہم کر دی اپنے لیے جس کے اندر ہماری تربیت ہے، رشد ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ایک اہم بات تھی، تو میں نے سوچا مناسبت بھی تھی آج کے حوالے سے، اور تھوڑا امپلیمنٹیشن ہو جائے ہماری معرفت کے اندر اور ایپلیکیبل ہم کر سکیں کہ عالم ہستی میں کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہے. اس وقت میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم 3-4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین و حضرات، یہ اتفاقی نہیں ہے. اساتیر یہ فرماتے ہیں کہ 1000 ملینز علل و اسباب، کازز اینڈ ایفیکٹس اور علل، اسباب جمع ہوئے ہیں تاکہ میں اور آپ اس وقت یہاں بیٹھ سکیں اور اس محفل نورانی سے استفادہ کر سکیں. صحیح ہے؟ بس آپ دیکھیں گے خدا کا کتنا اہتمام ہے، ملائکہ کا کتنا اہتمام ہے. اب انشاءاللہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو بحث کرنے والے ہیں، اور آئندہ کچھ دنوں میں ہم یہ بھی بحث کریں گے کہ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں اس کے اثرات کہاں مترتب ہیں. مثلا میں ایک عمل انجام دے رہا ہوں، بول رہا ہوں، آپ ایک عمل انجام دے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کا اثر کن کن ڈائمنشنز کے اندر مترتب ہے اس عالم ہستی کے اندر. ہمارے اس گھر سے لے کر
پورے عالم ہستی تک ہمارے اعمال کا کیا اثر ہے، اور اس کا تعلق پھر امام زمانہ علیہ السلام سے کیسے بنتا ہے انشاءاللہ۔ ایک نقطہ بس ہم اس سے پہلے کہ ہم مہدویت کی بحث میں وارد ہو سکیں، وہ نقطہ یہاں پر یہ کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہر عمل صالح جو انسان انجام دیتا ہے، عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ اچھا عمل، اپوزٹ آف گناہ۔ گناہ کو قرآن کی تعبیر میں کیا کہتے ہیں؟ عمل سیئہ، عمل سیئہ۔ اچھے اعمال کو کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح۔ ہر عمل صالح جو میں اور آپ انجام دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس عمل صالح کو انجام دینے کے نتیجے میں امام کی ہمسائیگی مجھے نصیب ہو جاتی ہے۔ ہر عمل صالح انسان کو امام معصوم کا جوار نصیب کرتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح در حقیقت امام کی اطاعت میں ہم نے انجام دیا ہے۔ چونکہ امام کی اطاعت میں میں نے اور آپ نے عمل صالح انجام دیے، تو یہ ہمسائیگی با امام کو ایجاد کرتا ہے۔ بس اب میں اور آپ اس وقت جو اس ڈسکشن میں وارد ہوئے ہیں، تو یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ عمل صالح، تو یہ عمل صالح اس وقت، اسی وقت، نہ کہ بعد میں 1 گھنٹے بعد، اسی وقت جب سے ہم نے بسم اللہ کا آغاز کیا ہے، اس عمل صالح کا بسم اللہ سے آغاز کیا ہے، اسی وقت میں اور آپ امام زمانہ علیہ السلام کے جوار میں آ چکے ہیں۔ یقین کریں گے ہم اور یہ بات؟ بعض اوقات یہ باتیں افسانوی لگتی ہیں، لیکن یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ روایات کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ بس اچھا، کیوں ہم نے اطاعت کی امام معصوم کی؟ امام معصوم نے کہا کہ لیکچر میں جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صحیح ہے، امام معصوم کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیوں جب انجام دیتے ہیں نا اس کو، ایک تو اطاعت ہے اس کے اندر، خوب، یہ تو ہو گیا۔ دوسری بہت ہی اہم چیز اس کے اندر جو موجود ہے وہ یہ کہ جب میں امام معصوم کی اطاعت کرتا ہوں، یعنی میں امام معصوم کے ارادے میں فانی ہو رہا ہوں، یعنی میں امام معصوم کے ارادے کو اپنے وجود میں حاکم کر رہا ہوں۔ ایک ہے میرا اپنا ارادہ، مثال کے طور پر اذان ہو چکی ہے، اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، اوکے، حکم کیا ہے؟ نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو، خوب۔ اب میرا اپنا ارادہ کیا ہے؟ یار ابھی تو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، یار ابھی تو میں کھانا بنا رہی ہوں، اوکے، میں چولہا بند نہیں کر سکتی، میں موبائل پہ کسی سے بات کر رہا ہوں، میں وہ بات بند نہیں کر سکتا، میں موبائل آف نہیں کر سکتا، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لوں گا، 6 گھنٹے بعد تو نماز قضا ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ خوب، یہ میرا اپنا ارادہ ہے۔ لیکن امام کا کیا ارادہ ہے؟ امام کا ارادہ ہے کہ اے آغا، اے خانم، آپ ابھی نماز پڑھو، جیسے اذان ہوئی وضو کرو، نماز پڑھو۔ اگر میں نے یہ کام کر لیا اپنے ارادے کے بجائے، اس کے بجائے کہ میں اپنا ارادہ اپنے وجود پر حاکم کروں، میں امام کا ارادہ اپنے وجود میں حاکم کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا ارادہ امام کے ارادے میں فانی کر لیا ہے، اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ اطاعت بھی ہو گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم جواری و ہمسائیگی با امام معصوم علیہ السلام۔ تو بس آپ دیکھیں، یہ دین کی حقیقت ہے۔ اس قدر میں اور آپ، اس قدر امام زمانہ علیہ السلام اور امام معصوم ہمارے ایکسیس کے اندر ہیں، ہماری دسترسی میں ہیں۔ اس آسانی سے میں اور آپ اپنے زمانے کے امام سے کنیکشن اور ارتباط ایجاد کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ، ہم ہمیشہ یہ آرزو کرتے ہیں کہ اے امام، ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو زیارت کیسے نصیب ہوگی؟ جب ارتباط قائم ہوگا۔ جب تک ارتباط قائم نہیں ہوگا زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ ارتباط کیسے قائم ہوگا؟ عمل صالح کے ذریعے۔ تو اگر اس نگاہ سے ہم عمل صالح کو دیکھیں تو کیا عمل صالح کو انجام دینے کا شوق میرے وجود میں نہیں آئے گا؟ کیا میرے اندر شوق ایجاد نہیں ہوگا عمل صالح انجام دینے کا؟ شوق ایجاد ہوگا قطعاً۔ یہ میں نے سوچا ایک مقدماتی بات ہو جائے اس حوالے سے۔ اب آتے ہیں مہدویت کے حوالے سے۔ مہدویت کے اندر سب سے اہم ترین بحث کیا ہے؟ سب سے اہم ترین بحث غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔
غیبت امام زمان سب سے اہم ترین بحث ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں ظاہراً ہمیں امام معصوم، امام زمانہ نظر نہیں آ رہا ہے. اوکے، ہمیں ابھی فی الحال میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن چند دنوں بعد میں اپنی اس بات کو انویلڈ قرار دے دوں گا. صحیح ہے؟ وہ کیسے، وہ بعد میں آپ کی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے لیے کہ ہمارے اندر ایک انرجی آ جائے، ایک فریشنس آ جائے، ہم ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ روایات کے اندر کہ صلوات انسان کو انرجی دیتی ہے، فریشنس عطا کرتی ہے، وہ بھی چائے سے زیادہ. صلوات کے اندر چائے سے زیادہ انرجی ہے. چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، چونکہ چائے ہمیں نظر آتی ہے نا اپنی آنکھوں سے، اور ہمیں بتایا گیا ہے چائے کے اندر پتی ڈالو، اتنی چمچ چینی ڈالو تو آپ کے اندر انرجی آ جائے گی. اوکے، چونکہ ہم اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس نظام ظاہری کے ہم عادی ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم ہر نظام ظاہری کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس کے اوپر فوراً یقین کر لیتے ہیں. اور صلوات چونکہ نظام ظاہری میں سے نہیں ہے، نظام باطنی میں سے، اسپرچویلٹی میں سے، معنویت میں سے، لہٰذا ہم چونکہ معنویت کے عادی نہیں، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم یقین نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر. صحیح ہے انشاءاللہ. سب سے پہلا نقطہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب تک میں اور آپ غیبت امام زمانہ کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کس زمانے میں ہیں، اس زمانے کا تقاضا ہم سے کیا ہے، پلس ہم ظہور کو نہیں سمجھ پائیں گے. جب تک غیبت کو نہیں سمجھیں گے، جتنا ظہور کریں، ظہور کو نہیں سمجھ پائیں گے. اگر ظہور ہو بھی جائے کہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں جلد ہو جائے انشاءاللہ، پھر بھی ہم اس معنی میں درک نہیں کر پائیں گے ظہور کو. اوکے، تو پس غیبت مقدمہ ہے ظہور کا. ہر چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے. جس طرح نماز کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو. جب تک وضو نہیں کریں گے، اگر کوئی وضو کی بغیر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے اس کی نماز، کوئی فائدہ، اس کی نماز معراج نہیں بن سکتی. تو پس اگر میں اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ظہور کے زمانے کو درک کریں، سمجھ سکیں اور ظہور کے لیے پلاننگ کر سکیں، زمینہ سازی کر سکیں، اس کے لیے ہمیں اس ظہور کے مقدمے کو سمجھنا ہوگا جس کو غیبت کہتے ہیں. صحیح ہے؟ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم غیبت کو احادیث کے ذریعے بیان کریں. خود ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے غیبت کے بارے میں کیا فرمایا. ہم آئے ائمہ کی نگاہ سے غیبت کو دیکھیں. چونکہ اس وقت ائمہ کی نگاہ سے اکثراً اس غیبت کے موضوع کو نہیں دیکھا جاتا، تو کافی افراط و تفریط پائی جاتی ہے اس موضوع کے حوالے سے. انشاءاللہ ذیل روایات میں آپ کی خدمت میں یہ بات کروں گا. میں اس سے پہلے کہ یہ عنوان دوں آپ کو کہ غیبت کیا ہے، میں پہلے وہ روایت پیش کر لوں. اس روایت سے ہم اس عنوان تک پہنچ جائیں گے کہ غیبت کی حقیقت کیا ہے. یہ روایت آپ دیکھیں کمال الدین و تمام النعماء میں آئیے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 میں، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جابر ابن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور کچھ غیبت امام زمانہ کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں. مثلا فرماتے یا رسول اللہ وَلِلْقَائِمِ مِنْ وَلْدِكَ غَيْبَةٌ، کیا قائم کی کوئی غیبت ہے؟ صحیح ہے، وَلِلْقَائِمِ مِنْ وَلْدِكَ، جو آپ کی اولاد میں سے ہے اس کی کوئی غیبت ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا ای و ربی، خدا کی قسم بالکل ایسا ہی ہے. پھر آگے جا کے رسول خدا فرماتا ہے یا جابر ان ھذا الامر، یہ جو امر غیبت ہے، امر من امر اللہ، غیبت امر الہی میں سے ہے، امر خدا میں سے ہے. وسر من سر اللہ، غیبت سر خدا ہے، غیبت اسرار خدا میں سے ایک راز ہے، ایک سر ہے. صحیح. پھر آگے کچھ اور مطالب بیان فرماتے ہیں، میں اس سے گزر جاتا ہوں. ایک اور روایت کے اندر غیبت کو ایک اور لحاظ سے اسی سر کو کھولا ہے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے. یہ روایت جو بھی آپ کے خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ امام
صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ سمعت صادق جعفر ابن محمد، صحیح، اس طولانی روایت ہے، میں وہ اپنا جو موضوع سے مربوط ہے وہ میں لے کے آتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان ھذا الامر امر من امر اللہ، غیبت امر خدا میں سے ایک امر ہے، وسر من سر اللہ، خدا کے سر میں سے ایک سر ہے، وغیب من غیب اللہ، خدا کے غیب میں سے ایک غیب ہے۔ اوکے، اس کی توضیح انشاءاللہ آنے والی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ یعنی ایک چیز جو خدا نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہے اور وہ ہماری حقیقت سے تعلق ہے۔ خدا نے انسان کو فقط جسمانی پیدا نہیں کیا ہے، خدا نے جسمانی کے علاوہ روحانی بھی پیدا کیا ہے، پلس اس عالم ہستی کے اندر فقط یہ عالم دنیا تو نہیں ہے۔ انسان جب اس عالم دنیا سے جائے گا کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ عالم برزخ میں جائے گا۔ خوب، عالم برزخ کے اندر کوئی جسم ہے؟ جسم نہیں ہے۔ اوکے، یہ والا جسم نہیں جس کو میں اور آپ ٹچ کر سکتے ہیں، یہ جو میں لیپ ٹاپ کو ٹچ کر سکتا ہوں، عالم برزخ میں یہ والا جسم نہیں ہے، لیکن ایک اپ گریڈڈ جسم ہے۔ اوکے، آج کی ٹرمینالوجی اپ گریڈڈ، اگلا ورژن ہے جسم کا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی ہے، غیب بھی ہے وہاں پر، عالم غیب۔ یعنی جیسے جیسے انسان اس دنیا سے جاتا ہے عالم برزخ میں جائے گا، اس کے بعد دیگر عوالم میں جائے گا، جیسے جیسے اور کرتے کرتے عالم قیامت میں جائے گا۔ اب یہ جو عالم برزخ سے عالم قیامت تک جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کا جسمانی پہلو بالکل 100 سے 0 ہوتا چلا جائے گا اور بالکل یہ مجرد بن جائے گا۔ مجرد یعنی جو جسم نہیں ہے، جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ مثلا ملائکۃ اللہ مجردات عالم میں سے، ان کو آپ اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ دین نے کہا ہے کہ بھائی جب تم خدا کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو، رسول کے اوپر ایمان لے کے آتے ہو، حضرت علی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آتے ہو، تو تمہیں ایک اور چیز کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہے ایمان بغیب، غیب کے اوپر ایمان لانا۔ اوکے، امام صادق کیا فرمانے؟ غیبت کیا ہے؟ غیب من غیب اللہ۔ اوکے، اب کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم توضیح دیں گے۔ اوکے، اب ہمیں ان روایات کو جب میں آپ کے سامنے قرائت کر رہا ہوں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ حدیث امام علیہ السلام در حقیقت محضر امام میں بیٹھنا ہے۔ اس زمانے کی طرح جب ایک راوی آتا تھا، ایک صحابی آتا تھا، اس کو کوئی سوال پیش آتا تھا، اس کے ذہن میں وہ آتا تھا، امام صادق کی خدمت میں فزیکلی آتا تھا، حضوری آتا تھا اور امام سے سوال کرتا تھا، امام حدیث بیان فرماتے تھے۔ آج کے زمانے میں جب امام معصوم ظاہراً موجود نہیں ہے، نہیں ہے، پانی ہے یہاں پر، مشکل نہیں، شکریہ، ظاہراً موجود نہیں ہے، پھر بھی یہ جتنے بھی احادیث ہیں، مثلا اصول کافی کے اندر 16,000 احادیث موجود ہیں، بحار الانوار کے اندر 60,000 احادیث موجود ہیں۔ یہ احادیث اساتید فرماتے ہیں اگر آپ امام کے محضر میں جانا چاہتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ کلمات اور احادیث امام کے ذریعے۔ اب میں کیوں آپ کے سامنے ان احادیث کا فقط ترجمہ بیان نہیں کر رہا ہوں، عربک بھی لا رہا ہوں، کیونکہ یہ کلام ائمہ کا کلام ہے، نورانیت موجود ہے۔ یہ کلام جب ہم اس کو قرائت کرتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، تو اس نورانیت کو ہم اپنے دلوں میں، اپنے وجود میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم امام کے محضر میں، مثلا اگر حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے تو واقعاً ہم اس وقت امام صادق کے محضر میں واقعاً ہیں۔ یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ احادیث کے مضمون ہیں۔ اب یہ حدیث بیان ہو گئی، امر من امر اللہ، سر من سر اللہ و غیب من غیب اللہ۔ اب اس سے پہلے کہ میں عنوان دے دوں کہ یہ کیا ہے، بھائی غیبت ہے کیا، بس وہ حدیث اس کے اندر خود یہ عنوان ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں، جو یعنی اسی حدیث سے جو بھی پیش ہونے والی ہے، وہیں سے میں نے یہ عنوان لیا ہے، اساتید نے لیا ہے۔ فرماتے کہ
یہ بھی امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ان للقائم منا غیبتن، ہمارے قائم کی غیبت ہوگی، یا طول امدھا، طولانی غیبت ہوگی. فقلت له، صحابی نے کہا یبن رسول اللہ ولما ذلک، کیوں غیبت ہوگی بھائی، چرا کیوں؟ قال لأن اللہ عز وجل ابا الا، اب یہ عبارت دیکھیں، ان تجری فیہ سنن الانبیاء علیہم السلام فی غیباتہم وانہ لا بد لہ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت امام زمان کے اندر انبیاء کی غیبت کی سنت جاری ہے، فی غیبات الانبیاء وانہ لا بد لہ، اور یہ قطعی اور یقینی ہے، یہ حتمی الوقوع ہے. غیبت دیکھیں، کچھ واقعات ہیں اس عالم ہستی کے اندر جو حتمی الوقوع ہیں. حتمی الوقوع یعنی جو ہو کے رہیں گے. ایک ہے مثلا بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو چکا یہ واقعہ. ظہور امام زمان علیہ السلام حتمی الوقوع واقعہ ہے جو پیش آنا ہے. رجعت حتمی الوقوع ہے، قیامت حتمی الوقوع ہے. ایک اور واقعہ جو حتمی الوقوع ہے، دوران غیبت امام زمان علیہ السلام. پس اس روایت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ غیبت، اب وہ عنوان یہ ہے، حقیقت غیبت یہ ہے کہ غیبت سنت خدا ہے. یہ عنوان ہے. غیبت کیا ہے؟ سنت خدا ہے. یعنی اس عالم ہستی کے اندر غیبت ایک قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے. اب کیوں؟ کیونکہ خدا نے، اب سنت خدا کیا ہوتی ہے؟ سنت خدا کبھی کسی زمانے میں ہوتی، کبھی کسی زمانے میں نہیں ہوتی نا. از اول جب ایک چیز سنت خدا بن جاتی ہے تو از اول خلقت آدم الی یوم القیامہ یہ سنت مختلف اعتبار سے اور حیثیتوں سے جاری و ساری رہے گی. ان میں سے ایک سنت کیا ہے؟ سنت غیبت انبیاء علیہم السلام و اوصیاء علیہم السلام. انبیاء، اگر آپ کمال الدین کی کتاب میں رجوع کریں، مثلا میرے پاس یہاں پر موجود ہے کہ کمال الدین کی کتاب کو لکھنے کا ایک مقصد، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو لکھی ہے اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق جتنے بھی مباحث ہیں کہ ان میں سے ایک عمدہ ترین مبحث اور ڈسکشن غیبت کی ہے، وہ اس کتاب میں لے کر آئیں. آپ جائیں کمال الدین کے اندر، غیبت حضرت ادریس علیہ السلام، غیبت حضرت نوح علیہ السلام، غیبت حضرت موسیٰ علیہ السلام، غیبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، غیبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور جتنے بھی دیگر انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء، ان سب کی غیبت ہوئی ہے. امام صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے قائم کی یعنی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے اندر سنت غیبت انبیاء جاری و ساری ہے. پس یہ ہونا ہے. اوکے، اب سنت انبیاء جو غیبت کے حوالے سے، یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، کوالٹی کے اعتبار سے بھی، کمیت کے لحاظ سے بھی، کیفیت کے لحاظ سے بھی، یہ تمام انبیاء کی سنتیں، غیبتیں، 1,24,000 انبیاء، کوانٹٹی پلس کوالٹی لحاظ سے امام کے وجود میں جاری و ساری ہے. اوکے، ہم بعد میں کبھی کسی مفصل ڈسکشن میں دیکھیں گے کہ انبیاء کی تمام سنتیں، وراثتیں، معجزات، سب کے سب امام زمانہ کے وجود میں موجود ہیں. کون سے معجزات آپ کے ذہن میں؟ مثلا حضرت موسیٰ کا معجزہ کیسا تھا؟ عصا کے ساتھ، عصا موسیٰ. یہ عصا موسیٰ، اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک امپلیمنٹیشن ہے جو حضرت موسیٰ نے انجام دیا. وہی امپلیمنٹیشن جو حضرت موسیٰ نے اس زمانے میں انجام دیا، اس عصا کے ساتھ امام زمانہ بھی ظہور کے بعد اسی عصا کے ذریعے اس کام کو، اس معجزے کو انجام دیں گے. حضرت یوسف کا معجزہ، حضرت ادریس کا معجزہ، ان کی وراثتیں، ان کی سنتیں، سب کے سب امام کے وجود میں جاری و ساری ہیں. پس نتیجہ کیا لیں گے ابھی تک کی گفتگو کا کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ سنت خدا ہے. سنت خدا ہے. ایسا نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں. کیا ہے ہمارے ذہنوں میں؟ یہ کہ غیبت اس وجہ سے کہ لوگوں نے امام کا چونکہ 11 ائمہ کا ساتھ نہیں دیا، لہٰذا پس خدا نے اپنے آخری ذخیرے کو چھپا لیا، اور جب تک لوگ آمادہ نہیں ہوں گے ظہور نہیں ہوگا.
یہ ایک ذہنیت پائی جاتی ہے. آیا یہ ذہنیت غلط ہے؟ یہ ذہنیت غلط نہیں ہے، لیکن شدیداً ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے یہ ذہنیت. یہ کانسیپٹ آف غیبت انکمپلیٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، انکمپلیٹ ہے. یا مثلا دشمن اس قدر قوی ہو گئے، بنی امیہ اور بنی عباس اس قدر قوی ہو گئے 11 ائمہ کے زمانے میں کہ خدا کو معاذ اللہ یہ ٹینشن ہو گئی کہ امام زمانہ پیدا ہوں گے تو ان کو بھی شہید کیا جائے گا. لہٰذا خدا نے امام کو غیبت میں ڈال دیا اور دشمن کے خوف سے. اب خدا کے اندر تو نہ خوف ہے نہ کچھ ہے، صحیح ہے نا. تو خدا، ہم یہ سمجھتے کہ خدا کی پلاننگ کے اندر کوئی خلل ایجاد ہوگا دشمن کی وجہ سے، لہٰذا امام غیبت میں چلے گئے، امام کو غیبت میں ڈال دیا. نہیں، خدا خود، اساتید اور علماء بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں. یہ جو دشمن کتنی پلاننگز کرتا ہے آج کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں، در حقیقت خدا دشمنوں کی ان پلاننگز کے ذریعے حق کو آگے پہنچا رہا ہے اس کمال تک، انہی دشمنوں کے ذریعے. تو خدا کبھی بھی دشمن کے اثر کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا. خدا کے اندر کوئی انفعال موجود نہیں ہے، خدا کسی سے اثر نہیں لیتا. خدا تو سب کے اوپر غالب ہے، قادر ہے، علی الاطلاق ہے. اوکے، بس یہ ذہنیت جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ناقص ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کریں اس اعتبار سے، ان احادیث کے ذریعے. لہٰذا یہاں پر 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. وہ کیا؟ ایک ہے اصل غیبت، خود غیبت، اور ایک ہے طول غیبت، غیبت کا طولانی ہونا. کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ اصل غیبت سنت خدا ہے، خود غیبت سنت الہی ہے جو کہ حتمی الوقوع ہے. طول غیبت یعنی طولانی ہونا امام کی غیبت کا، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کی اپنی اصلاح کریں اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کریں، تو یس، امام کی غیبت کا جو دورانیہ ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکتی ہے. یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن خود غیبت سنت خدا ہے، یہ روایات کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں. اچھا، سوال کیا پیش آنا چاہیے یہاں پر؟ خدایا، ٹھیک ہے بھائی، سنت ہے آپ کی، آئی رسپیکٹ یو، آئی رسپیکٹ یور ڈیسیشن، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی سنت کو جاری و ساری رکھیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ یہ تو بتاؤ کہ یہ سنت کیوں ہے، کیوں غیبت؟ کیا پرابلم تھی اگر امام زمانہ ٹھیک ہے، اگر غیبت میں امام زمانہ 1200 سال سے زندہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ امام کو فزیکلی حاضر کر دیتے اور اس میں بھی امام کی طولانی عمر ہوتی، اس میں کیا مشکل تھی؟ خدا، یہ سوال کرنا چاہیے. یہاں سے ہم ایک نئی کیٹیگری آف احادیث میں وارد ہوتے ہیں کہ ان کیٹیگریز آف احادیث کو آپ دیکھیں نا تو آپ کو اس فلسفہ غیبت کی طرف آپ کے لیے اشارہ ہو جائے گا. مثلا آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں دیکھیں تو غیبت کے زمانے کو درک کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ اے کاش ہم بھی غیبت میں ہوتے. مثلا یہ روایت دیکھیں، یہ روایت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہا شوقا الی اخوانی من بعدی، مجھے کتنا شوق ہے اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے جو میرے بعد آئیں گے. تو یہاں اصحاب نے فقال ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ السنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال اللہ انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے اصحاب ہو. وہ اخوانی، میرے بھائی کون ہیں؟ یجیئون من بعدی، میرے بعد آئیں گے، شأنہم شأن الانبیاء، میرے بھائی جو بعد میں آئیں گے یعنی زمانہ غیبت میں، ان کی شان، ان کی صفات انبیاء کی صفات ہوں گی. من الآباء والامہات ومن الاخوة والاخوات ومن القرابات کلہم. اب آگے بہت لمبی حدیث ہے. ہاں شوقا الیہم، مجھے کتنا شوق ہے ان کی طرف، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کا دیدار. کیوں شوق ہے مجھے؟ کیونکہ یفرغون انفسہم من قد الدنیا ونعیمہا، کیونکہ میرے یہ بھائی
جو کہ زمانہ غیبت میں آئیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو فارغ کر دیا ہے دنیا سے، دنیا کی محبت سے اور دنیا کی نعمتوں سے، بنجات انفسہم من عذاب العبد ودخول الجنہ لمن، ان کو شوق ہے جنت کی طرف۔ آگے دیکھیں، انی، اسی حدیث کہا، انی الیہم لمشتاق، میں ان کی طرف مشتاق ہوں۔ ثم، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم غمض عینیہ وبکا شوقا، نبی اکرم پھر اس شوق میں گریہ کرنے لگے۔ اس شوق میں، کس شوق میں آگا؟ زمانہ غیبت کے اندر اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ کون ہے بھائی ان کے؟ زمانہ غیبت میں نبی اکرم کے بھائی کون ہے؟ پس سوال، اس سوال کا جواب آپ سوچیں جب تک میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ پھر نبی اکرم نے اسی حدیث میں دعا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے زمانہ غیبت میں، اللہم احفظہم، خدا ان کی حفاظت فرما، وانصرہم، ان کی نصرت فرما، علی من خالف، جو بھی ان کی مخالفت کرے ان کے مقابلے میں ان کی نصرت فرما، ولا تخذلہم واقر عینی بہم یوم القیامہ۔ امام صادق علیہ السلام، قال امیر المؤمنین علیہ السلام علی بن ابی طالب، یا کمیل، کمیل ابن زیاد نخعی، اے کمیل، اولئک وہ لوگ، خلفاء اللہ فی ارض، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ ابھی بتا دیں، وہی غیبت کے زمانے کے لوگ، یہ خلفاء خدا ہیں اس زمین پر، فی ارض والدعاۃ الی دین، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ شوقا الی رؤیتہم، مجھے کتنا شوق ہے میں ان کا دیدار کروں۔ الا ہا شوقا الیہم، عجیب نہیں ہے؟ کس کی بات ہو رہی؟ بس زمانہ غیبت میں نبی اکرم کے بس بھائی کون ہوئے؟ میں اور آپ، اوکے، میں اور آپ، یعنی نبی اکرم ہمیں ہمارے بارے میں بات، ہماری تعریف کر رہے ہیں اپنے اصحاب کے سامنے کہ بھائی تم لوگ اصحاب ہو میرے، لیکن یہ لوگ جو زمانے غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے بھائی ہیں، اور ان کی یہ کوالٹیز ہیں، یہ صفات ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم واقعی نبی اکرم کے بھائی ہیں یا نہیں ہیں، کہ جن کی واقعی تعریف کر رہے ہیں وہ۔ اگر بھائی بن گئے تو جو دعا انہوں نے کی نا اپنے بھائیوں کے لیے، اللہم احفظہم، ان کی حفاظت فرما، ان کی تو یہ دعا پھر ہمارے لیے بھی شامل حال ہو جائے گی، اور نبی اکرم کی دعا ہمیشہ مستجاب ہے۔ صحیح ہے؟ تو بس ائمہ کا یہ شوق دیکھیں زمانہ غیبت۔ ایک اور روایت کے اندر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے کاش اگر میں غیبت کو درک کروں، میرے قائم کی غیبت کو درک کروں تو میں اس کا خادم بن جاؤں، میں اس کی خدمت میں لگ جاؤں۔ یعنی زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت کریں۔ کس طرح ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں جا کے ایک دن کے لیے خادم بن جائیں، امام رضا کے حرم میں سے جا کر ایک دن کے لیے خادم بن جائیں، اور خادمیت کی ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے۔ بہت سالوں کو یہ اعزاز ملتا ہے خادمیت کا، ایک دن کے لیے مثلا۔ ہمیں بھی یہ شوق ہے، خوب، اگر حرم میں اتنا شوق ہے، خوب امام کے خادم بنے، بفرمائیے، بسم اللہ کریں، خوب۔ اب وہی سوال دوبارہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیوں غیبت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ نارملی جو غیبت کو پیش کیا جاتا ہے ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں، دیسی معاشرے میں، وہ کیا ہے؟ غیبت اس وجہ سے، تم لوگوں کی وجہ سے غیبت ہے، کیونکہ تم لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے نا امام کو ناراضی کرتے ہو، اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے نا امام کو غیبت میں تم لوگوں نے رکھا ہوا ہے، مسلمانوں نے غیبت میں امام کو رکھا ہوا ہے اعمال کی وجہ سے۔ چونکہ تم لوگ اور ہم لوگ آمادہ نہیں ہیں، خوب، اگر آمادہ ہو جائیں تو کیا ظہور ہو جائے گا؟ سوال، روایات دیکھتے ہیں کہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے، چرا غیبت، وائی غیبت، وہ روایات دیکھیں، پھر ہم اپنی نظر کو اصلاح کریں، ٹھیک ہے نا، اپنی نظر کو ائمہ کی نظر کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ صحیح ہے؟ یہ روایت دیکھیں، اب اس روایت کے اندر غیبت کے زمانے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، فضیلت، خوب، ہم نے تو سوچا ہوا تھا بھائی ظہور کا زمانہ با فضیلت ہوگا، لیکن کیا غیبت کا زمانہ بھی با فضیلت ہو سکتا ہے؟
یس یہ دیکھیں آپ. اور پھر ہم اس سے ایک بہت ہی اہم نتیجہ لیں گے آج کے لیے, اور اس سے ہم منتقل ہوں گے اگلے سیشن میں انشاءاللہ. یہ روایت آپ دیکھیں, اس کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں عن المفضل ابن عمر عن ابی عبداللہ علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام قال, بہت خوبصورت روایت ہے, خیلی عالی. اقرب ما یکون العباد من اللہ جل ذکرہ, نزدیک ترین بندگان خدا کون لوگ ہیں؟ اقرب, اقرب یعنی نزدیک ترین, قرب سے ہے, اس سے اقرب یعنی نزدیک ترین. وَأَرْضَى مَا يَكُونُ عَنْهُمْ, اور وہ لوگ جس سے خدا سب سے زیادہ راضی ہے, سب سے زیادہ راضی ہے, اور وہ لوگ جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہیں. یہ کون لوگ ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں, کس زمانے میں پائے جاتے ہیں؟ اذا افتقدوا حجت اللہ جل وعز, جب ان کا حجت خدا ان سے مفقود ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا ان کی نظروں سے. وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ, اور ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا. وَلَمْ يَعْلَمُوا مَكَانَهُ, اور اس زمانے کے لوگ اس حجت خدا کا مکان اور لوکیشن نہیں جانتے. یہ وہ زمانہ ہے کہ خدا کے قریب ترین مقرب ترین بندگان اس زمانے میں زندگی گزارتے ہیں, اور یہ وہ زمانہ ہے کہ خدا اس زمانے میں رہنے والے لوگوں سے سب سے زیادہ راضی ہے. وَهُمْ فِي ذَلِكَ يَعْلَمُونَ, اور ان لوگوں کو معلوم ہے, زمانہ غیبت میں رہنے والوں کو, کہ أَنَّهُ لَمْ تَبْطُلْ حُجَّةُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا مِيثَاقُهُ, ان لوگوں کو معلوم ہے کہ حجت خدا اس زمین پر باطل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ حجت, بعض اہل سنت یہ کہتے ہیں نا, ابھی تک تو امام زمانہ کا تولد ہی نہیں ہوا ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن ہم لوگ, ہمارے مسلمات میں سے کہ امام کی پیدائش ہو چکی ہے, امام عسکری کی اولاد میں سے ہیں, اور آج حاضر ہیں, زندہ ہیں, اور بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وہ امام ہیں کہ جو فعال ہیں 24 گھنٹے, ایکٹیو ہیں 24 گھنٹے. اگر امام ایکٹیو نہ ہو تو مجھے اور آپ کو یہ جو روزی روٹی مل رہی ہے یہ بھی نہیں ملے گی, اگر امام ایکٹیو نہ ہو تو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ حجت خدا باطل نہیں ہے, اور ان کا میثاق, اور جو میثاق لوگوں سے حجت خدا کی نسبت لیا گیا, جو عہد لیا گیا ہے, جو ہم صبح دعا عہد پڑھتے ہیں, جو عہد ہمیں معلوم ہے, ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ عہد باطل نہیں ہوا ہے, انویلڈ نہیں ہے, ویلڈ ہے, یہ اس کی ویلڈیٹی ابھی تک موجود ہے. فَعِندَهَا, ابھی میں فی الحال صرف ترجمہ کر رہا ہوں. فَعِندَهَا, تو اس صورت میں کہ جب زمانہ غیبت ہے اور ان لوگوں کی یہ خصوصیات ہیں, فَتَوَقَّعُ الْفَرَجَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, اس وقت ایسے موقع پر یہ جو قریب ترین بندگان ہیں اور جو سب سے مرضی ترین لوگ ہیں خدا کی نسبت, اب یہ لوگ کیا کریں؟ توقع کریں. کس چیز کی توقع کریں؟ فرج کی توقع کریں. فرج کیا ہوتا ہے؟ فرج یعنی گشائش, مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل ہونا, اس کو فرج کہتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے نا, اس کو فرج کہتے ہیں. امور کا گشائش ہونا, ٹھیک ہے. مثلا کچھ گرے ہیں, گرے لگی ہوئی ہیں ہمارے کاموں میں, چاہے وہ سوسائٹل کام ہو, پولیٹیکل کام ہو, چاہے وہ فردی انڈیویجول کام ہو, ان گروہوں کا کھلنا اس کو فرج کہتے ہیں. ائمہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَتَوَقَّعُ الْفَرَجَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, تو یہ لوگ صبح و شام فرج کی توقع کریں. یعنی اگر وہ جو دوران حضور معصوم تھا کہ جب امام فزیکلی موجود تھے اور لوگ امام کے پاس جاتے تھے, امام ان کی مشکلات کو حل کرتے تھے, اور لوگوں کو فرج حاصل ہوتا تھا, لوگوں کی مشکلات حل ہوتی تھی, تو یہ فقط اسپیسیفکلی اس دوران کے لیے نہیں ہے, یہ اس دوران کے لیے بھی رکھا گیا ہے, بلکہ اس سے بھی بالا ترین مرتبے میں رکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی مشکلات بالا ترین مرتبے میں زمانہ غیبت میں حل کر سکتے ہیں, اسی امام کے ذریعے جو اس وقت ان کے نظروں کے سامنے ظاہراً اوجھل ہے, نظر نہیں آتا. فَتَوَقَّعُ الْفَرَجْ صَبَاحًا وَمَسَاءً, آگے دیکھیں,
یہ تو بندگان خدا کی بات تھی نا، اب دشمنوں کی امام بات کر رہے ہیں. فَإِنَّ أَشَدَّ مَا يَكُونُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ إِذَا افْتَقَدُوا حُجَّتَهُ. اور وہ زمانہ جب خداوند سبحان اپنا سب سے زیادہ غضب دکھائے گا اپنے دشمنوں کو، یہ وہ زمانہ ہے جب حجت خدا مفقود ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا. وَلَمْ يَظْهَرْ، اور وہ ظاہر نہیں ہوگا. یہ وہ زمانہ ہے. اب آگے دیکھیں وَقَدْ عَلِمَ، اور خدا جانتا ہے. اب یہ بہت خطرناک بات ہے. دیکھیں خدا جانتا ہے کہ ان اولیاءہ، کہ اس کے اولیاء لا یرتابون، شک میں مبتلا نہیں ہوں گے زمانہ غیبت کی وجہ سے. غیبت کی وجہ سے کوئی بھی شک میں مبتلا نہیں ہوگا. آگے دیکھیں وَلَوْ عَلِمَ، اور اگر خدا کو یہ معلوم ہوتا، خدا کے اگر یہ علم میں ہوتا کہ انہم یرتابون، کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ بھائی کہاں ہے امام، 500 سال سے امام نہیں آیا، 1200 سال ہو گئے امام غائب ہے، اس کا مطلب تو امام ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ شک. اگر خدا کو معلوم ہوتا کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے، ما غیب حجتہ عنہم طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا کو غیبت میں نہیں ڈالتا خدا، ایک لمحے کے لیے بھی. ولا يكون ذلك الا على رأس شرار الناس. صحیح ہے. آپ دیکھیں یعنی غیبت کا زمانہ. اب کیا نتیجہ کیا لیتے ہیں آج کی گفتگو سے؟ نتیجہ یہ ہے کہ غیبت خدا کی پلاننگ میں سے ایک پلاننگ کا حصہ ہے، خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ کیونکہ غیبت کا زمانہ در حقیقت اس کمال تک پہنچنے کا زمانہ ہے. غیبت کا زمانہ کمال تک پہنچنے کا زمانہ ہے. غیبت کا زمانہ انسان کی تربیت کا زمانہ ہے، انسان کی حقیقی رشد کا زمانہ ہے. یعنی ائمہ علیہ السلام، ایک حدیث میں عجیب بات ہے کہ اگر تمام ائمہ ہدا علیہ السلام کو حکومت مل جاتی، آپ فرض کریں امام علی علیہ السلام کو، آپ فرض کریں سقیفہ کا ماجرا پیش نہیں آیا ہوتا اور امام علی علیہ السلام 100 سال حکومت کرتے، امام حسن علیہ السلام 200 سال حکومت کرتے امام عسکری علیہ السلام تک مثلا 500 سال حکومت کرتے. حدیث میں ہے، روایات کے اندر ہے کہ ان سب کے باوجود غیبت امام زمانہ محقق ہونی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ فائنل رشد، فائنل تربیت آف انسان اور وہ حقیقی کمال تک ہم سب کا پہنچنا، یہ زمانہ حضور معصوم میں پاسبل نہیں تھا. یہ بس غیبت از ایکولز ٹو رشد، بڑھنا انسان کا، اسپرچولی بڑھنا انسان کا. خوب، ایک اور نتیجہ کیا لیں گے کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ امید ہے کل مزید بات کروں گا، وہ یہ کہ در حقیقت یعنی غیبت از بدن مراد ہے. یہاں پر غیبت از بدن مراد ہے، یعنی امام علیہ السلام بدنی طور پر غائب ہے. اوکے، ہدف کیا ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، اس وقت میں آپ سب کے سامنے ہوں، ہم سب ایک دوسرے کے سامنے ہیں فزیکلی، حضوری طور پر. اب یہ لیکچر ختم ہوگا، ہم سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. خوب، یہ جسمانی رابطہ تھا نا، تو یہ جسمانی رابطہ کس حد تک تھا؟ کتنے گھنٹے تک تھا؟ 2 گھنٹے میکسیمم، 1.5 گھنٹہ میکسیمم. خوب، لیکن جسمانیت سے اور جسم سے بالاتر کون سی چیز ہے؟ روح. ہمارا جسمانی رابطہ ختم ہو جاتا ہے لیکن روحانی رابطہ ختم نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ روحانی رابطہ جسمانی رابطے سے قوی ہے، نان اینڈنگ رابطہ ہے. روحانی رابطہ نان اینڈنگ ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا یہ، اور قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے.
بس غیبت کا مقصد یہ ہے کہ انسان، جتنے بھی انسان زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے امام کے ساتھ، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ روحانی رابطہ برقرار کریں. روحانی رابطہ کب برقرار ہوگا؟ جب انسان، ہم اپنے اندر ان انسانی اور الہی کمالات کو اپنے اندر ایجاد کریں گے، ان اسماء الہی کو اپنے اندر ایجاد کریں گے. جب تک وہ اسماء الہی، خدا کے اسم جو کہ مدبرات عالم میں سے، اسماء خدا در حقیقت فقط یہ لفظ نہیں ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں یا رازق یا شافی، یہ سب در حقیقت زندہ مخلوقات ہیں، حقیقت زندہ ہیں، یہ پلانرز آف عالم ہستی ہیں یہ. اور ملائکہ، فرشتگان اسماء خدا کے تجلی ہیں. اوکے، باتیں شاید مشکل ہو جائیں گی لیکن فی الحال یہیں تک سمجھ لیں، بڑی بات ہے. صحیح ہے نا کہ ہمارے پاس اسماء خدا ہیں، یہ اسماء خدا اس وقت عالم ہستی کے پلانرز ہیں، اور فرشتہ الہی اور ملائکۃ اللہ ان اسماء کی تجلی ہیں. اور میں آپ کو ایک سیکرٹ بات بتاؤں، یہ اسماء خدا نے ہم سب کے وجود میں رکھے، ہمارے وجود کے اندر موجود ہے، لیکن کس صورت میں موجود ہیں؟ ڈی ایکٹیویٹڈ، نان انیبلڈ، انیبل نہیں، ہمیں اس کو انیبل کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ اسماء الہی ہمارے وجود میں، ہم واجبات کو انجام دینے کے ذریعے، حرام کاموں سے بچنے کے ذریعے، مستحبات کو بجا لانے کے ذریعے ان اسماء خدا کو اپنے وجود میں ایکٹیو کریں گے، تب ہمارا رابطہ، روحانی رابطہ امام زمان سے بن جائے گا. کیونکہ ظہور کے بعد جو رابطہ ہوگا اکثر لوگوں کا امام کے ساتھ، وہ جسمانی رابطہ نہیں ہوگا. ظہور کے بعد جسمانی رابطہ درکار نہیں ہے، روحانی رابطہ درکار ہے. بس اگر ظہور کو درک کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے زمانہ غیبت کے اندر جو ہمارے وظیفے ہیں، کہ ان میں سے ایک اہم وظیفہ کیا ہے؟ اس چیز کو اپنے وجود میں فراہم کرنا کہ اپنے زمانے کے امام سے روحانی اور معنوی رابطہ ایجاد کریں. کہ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام شعبانیہ کے طفیل اور توسط سے اور امام کے تائید نظر سے انشاءاللہ ہم غیبت کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اس حقیقت کو اپنے وجود میں اتار سکیں اور اپنے وجود کا اور اپنی جان کا حصہ بنا سکیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل